بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز میں۔ آج اس پروگرام کی تیسری نشست میں جو لٹل بلیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف سنتے ہیں۔ میرا نام تسکین فاطمہ ہے۔ میرا نام فاطمہ زہرا ہے۔ میرا نام فضا بطول ہے۔ میرا نام مہک زہرا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو ہمارے وہی ساتھی ہیں جو ہمارے پچھلے بھی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز اپنے پچھلے اسائنمنٹ سے کریں گے، تو کوئی بتائے گا مجھے؟ جی میں بتانا چاہتی ہوں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حالات زندگی اور اسلام کی بقا میں آپ کا کیا کردار؟ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے پچھلے پروگرام کو یاد رکھا۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں جناب فاطمۃ الزہرا کی اوائل زندگی، ان کی ولادت، ان کے فرمودات، ان کے القابات اور جو مشکلات ان کی زندگی میں آئی ان سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور اس میں جو ایک بہت بڑی دشواری ان کی زندگی میں آئی اور جو دکھ انہوں نے برداشت کیا وہ تھا ان کی والدہ جناب خطیۃ الکبریٰ کی رحلت کا۔ تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پرسنالٹی جناب خطیۃ الکبریٰ، ایک گریٹ پرسنالٹی کو ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے بچوں کے ساتھ اس کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ جناب خدیجہ کا اسلام کے فروغ میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت میں کتنا اہم کردار رہا ہے۔ جناب خطیۃ الکبریٰ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ جناب خطیۃ الکبریٰ تاریخ ساز خاتون اور تاریخ عالم کا رخ بدلنے والی جو خواتین جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں جناب خدیجہ کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل، ایمان و عقان میں بھی نمایاں مقام رکھتی تھی۔ جناب خدیجہ عزت و احترام، دولت و ثروت اور علم و عرفان میں بے حد بلند مرتبہ تھی۔ آپ زوجیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے سے پہلے بھی اور ام المومنین بننے سے پہلے بھی آپ ایک تاریخ ساز خاتون تھی۔ آپ نے خود سے تجارت کا ایک بہترین نظام قائم کیا اور بہت بڑا تجارتی نظام اس وقت تشکیل دیا تھا، جو بے شک ایک بے مثال کام ہے، جسے ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں she was a successful business woman of her time۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس جہالت کے دور میں جہاں خواتین کے کچھ حقوق نہیں ہوتے تھے، اس وقت جناب خدیجہ نے یہ بہترین کارنامہ انجام دیا تھا۔ جناب خطیۃ الکبریٰ کو طاہرہ اور سیدہ قریش بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے کون بتائے گا کچھ چیدہ نکات ان کے بارے میں؟ جی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ حضور پر سب سے پہلے ایمان لائی، بالکل، اور سب سے پہلے نبوت کے ساتھ نماز ادا کرنے والی عظیم خاتون تھی۔ آپ نے 25 برس مسلسل آواز وحی کو سنا اور خاتم النبیین کی پاک نسل مبارک کی امین رہی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو 3 سال تک گود میں رکھ کر شیب ابی طالب کی قید کو سہا، بالکل، اور ساری جمع پونجی اسلام کی بنیادوں پر خرچ کر دینے والی یہ عظیم خاتون بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ہی تھی۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ جی بیٹا۔ آپ روزانہ ہزاروں درہم غربا و مساکین میں تقسیم کرتی۔ آپ کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کرتے اور غربا کی امداد کرتے، غریب لوگوں کی امداد کرتے، غربا کی امداد کرتے اور فرمایا کرتے، خدیجہ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے کا کہا تھا، وصیت کی تھی۔ بے شک، بالکل آسان۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ عرب کے مشہور شہر مکے میں عام الفیل سے 3 سال قبل ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جو بہت معزز، باوقار اور علمی خانوادہ کہلاتا تھا۔ عرب کے اس معاشرے میں جو چند گھرانے عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، شرافت کی بنیاد ان کو کہا جاتا تھا، ان خاندانوں میں جناب خویلد کا خاندان بھی ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس زمانے میں
جناب خویلد کا خاندان بت پرستی اور شرک سے بالکل دور تھا اور وہ دین الہی کے پیروکار تھے۔ ایک محترم گھرانے جناب خویلد کا تھا جو 3 پشتوں کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنی ہاشم کے بعد عرب کا قابل ذکر خاندان خویلد تھا۔ ہر دور میں خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتا رہا اور سیدہ ختیجہ کے والد حضرت خویلد ہمیشہ ہر محاذ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ آپ مجھے بچیاں بتائیں گی حضرت خویلد کے بارے میں کچھ؟ حضرت خویلد کا خاندان ممتاز سردار اور نمایاں خصوصیات کا حامل تھا۔ آپ کے دو چچا تھے نوفل اور عمرو بھی سردار تھے، جن سرداروں پر قبیلہ بنی اسد کو بہت ناز تھا۔ وہ رئیس سردار تھے اور ان پہ بہت ناز تھا۔ جی بالکل، وہ جو ان کے بھائی تھے وہ جناب خویلد کے لیے بالکل ایک مضبوط بازو کی طرح تھے اور ہر جگہ وہ جناب خویلد کو سپورٹ کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ خاندان ایک باوقار خاندان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کا ہر موقع پر ساتھ دیتا رہا۔ جناب ختیجہ کے والدین جب اس دنیا سے چلے گئے تو کیا حالات پیش آئے؟ آپ نے اپنے والدین کی دولت کو تجارت کے کاروبار میں لگایا۔ جب یہ تجارت کا سامان مکے کے اطراف کے بازاروں اور میلوں میں جاتا تھا، رفتہ رفتہ جب تجارت کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوئی تو یہ تجارت کا سامان شام بھی جانے لگا۔ بالکل، ویری گڈ۔ اپنی فہم و فراست سے حضرت ختیجہ مکہ کی امیر ترین خاتون بن گئی۔ سخت پردے میں رہتے ہوئے بھی آپ نے بے مثال تجارت قائم کی۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر اپنا ایک بہت بڑا تجارتی نظام قائم کیا جس کی مثل ہمیں آج تک نہیں مل سکتی۔ اچھا، کافی زیادہ ان کی ملکیت تھی اور اس کا ذکر بھی آتا ہے، تو کوئی مجھ سے شیئر کرے گا کہ کیا چیزیں تھیں ان کی ملکیت میں؟ جی بالکل بتائیے۔ 1000 اونٹ، 1000 غلام، 1000 کنیزیں، اور ان اونٹوں کی خوراک اور ادویات کو کوٹنے کے لیے سونے اور چاندی کے دستے بھی تھے، اور بے پناہ جواہرات آپ کی ملکیت میں شامل رہیں۔ بالکل، ویری گڈ۔ جناب ختیجہ الکبریٰ جس زمانے میں جہالت کا دورہ تھا، وہ روشنی، جو علم کی روشنی تھی، اس میں اپنی حیات مبارکہ کو بسر کر رہی تھی، اور آپ کے خاندان کی کافی افراد تھیں جو بہت زیادہ اس زمانے میں علم و فن میں ماہر مانے جاتے تھے، جن میں سے ایک شخصیت تھی ورقہ بن نوفل کی۔ تو کون بتائے گا ورقہ بن نوفل کے بارے میں کچھ ہمیں؟ جی بتائیے۔ ورقہ بن نوفل بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں کے جید عالم بھی تھے۔ بالکل، بے شک۔ اور ایک دفعہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک مرتبہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رات میں خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ایک سورج اترا ہے جس کی روشنی سے مکہ کے تمام گھر اور در و دیوار جگمگا اٹھے۔ جب آپ نے یہ خواب ورقہ بن نوفل سے پیش کیا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ آپ کا عقد ایک ایسے شخص سے ہوگا جسے خداوند متعال نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ بے شک، بالکل صحیح بتایا اس بچی نے ہمیں۔ 25 برس پر محیط جو شادی شدہ زندگی تھی جناب ختیجہ الکبریٰ کی، اس میں انہوں نے اپنے بہترین سیرت و اخلاق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو، ان کے گھر کو آرام و سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کے بے حد شکر گزار ہوا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی رفیق حیات عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود اکثر موقع پر یہ خدا نے بیان کیا، خدا نے یہ فرمایا کہ انہوں نے جناب ختیجہ کے ذریعے انہیں غنی بنایا اور مال عطا کیا۔ اچھا، یہ مجھے کون بتائے گا کہ پیغمبر اکرم اور جناب ختیجہ کی جو شادی ہوئی ہے وہ کن حالات میں ہوئی ہے؟ جناب ختیجہ نے ایک مرتبہ اپنا تجارت کا مال حضرت ابو طالب کے حوالے کیا۔ اسی سفر میں رسول خدا بھی تھے اور جناب ختیجہ کے کچھ غلام بھی تھے۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو غلاموں نے بی بی ختیجہ کو رسول خدا کی سچائی، ایمان، فہم و فراست کی بہت تعریف کی۔ بی بی ختیجہ نے رسول خدا کو شادی کا پیغام بھجوایا اور پھر رسول خدا اور بی بی ختیجہ رشتے ازدواج میں آ گئے۔ ماشاءاللہ، بالکل، ویری گڈ۔ جناب ختیجہ نے ایک بہترین رفیقہ حیات کا ثبوت دیا اور انہوں نے ہر موقع پر، ہر مشکل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔
تبلیغ اسلام سے لے کر جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں انہیں رکنا پڑا، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنا پڑی، وہ تمام مشکلات مصائب کو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برداشت کیا، اور اس وقت ان کی گود میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھی؟ جناب فاطمۃ الزہرا، بہت چھوٹی سی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے وہاں موجود تھی۔ بالکل۔ اچھا خواہر، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جی بیٹا۔ اس بے پناہ دولت کا کیا ہوا جو جناب خدیجہ کے پاس تھی؟ بہت اچھا سوال ہے، اور بچوں کو سوالات کرتے رہنا چاہیے، اس طرح سے ان کے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال خدیجہ سے غنی بنایا۔ سورہ ضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا۔ مفسرین اور علماء اکرام نے اس سے مراد مال خدیجہ سلام اللہ علیہا کو لیا ہے۔ یہ مال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور اسلام کی ترویج میں خرچ کیا، اور ان اقدامات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہی۔ اب میں وہ کچھ آپ کو چیزیں بتاؤں گی جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال استعمال ہوا۔ دعوت ذوالعشیرہ جو پہلی دعوت تھی، 3 دن مسلسل چلتی رہی، اس کے جو بھی انتظامات تھے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دیے ہوئے مال سے کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو پہلی ہجرت تھی، ہجرت حبشہ، جس میں جو پہلا جو ایک ہجرت تھی، اس میں 11 مرد تھے، 4 عورتیں، اور بعد میں جو بڑا قافلہ تھا اس میں 85 مرد یعنی 85 مرد اور 17 مستورات یعنی خواتین اس میں شامل تھی۔ ان کے آمد و رفت قیام میں حبشہ کے تمام جو اخراجات تھے وہ اسی مال سے ادا کیے گئے۔ اس کے علاوہ سابقین الاولون جو کہ انتہائی غریب اور نادار غلاموں اور کنیزوں پر مشتمل ایک طبقہ تھا، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور مکے کے جو چپے چپے میں لوگ رہتے تھے وہ ان کے دشمن تھے، اس وقت ان کی جو ہیلپ کی، مالی امداد کی گئی، وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب خدیجہ کے مال سے کی گئی۔ اس کے علاوہ مکے میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑا۔ اس وقت نہ صرف مسلمانوں بلکہ جو نان مسلم تھے، کفار تھے، ان کے بھی کھانے پینے کے جو انتظامات تھے وہ مال خدیجہ سے ہی انجام دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہجرت مدینہ ہوئی اس میں بھی جناب خدیجہ کا مال استعمال ہوا۔ مسجد قباء جو پہلی مسجد تھی اس کے لیے خریدی جانے والی زمین کے لیے جو 10,000 دینار دیے گئے وہ جناب خدیجہ کے مال سے ادا کیے گئے۔ اس کے علاوہ اصحاب صفا کے جملہ اخراجات اس مال سے ادا ہوتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے لیے جو مکے سے لوگ گئے تھے مدینہ کی طرف، اس وقت بھی جتنے اخراجات تھے وہ تمام مال خدیجہ سے ہمیشہ ادا کیے گئے۔ کتنی بڑی شان تھی حضرت خدیجہ کے لیے، جن کے ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل بھی بشارتیں لے کر نازل ہوتے تھے، جو خود قرآن کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیغامات لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب خدیجہ کا ساتھ ایک انعام قرار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضرت خدیجہ کے لیے ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ کون بتائے گا مجھے یہ بات؟ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ وہاں نہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں تشریف لے آئے تو انہیں بتا دیجیے گا کہ ان کا رب انہیں سلام کہتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ ان کا رب انہیں سلام کہتا ہے، اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی دے دیجیے گا کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار ہو چکا ہے۔ جب یہ بات رسول خدا نے بی بی خدیجہ کو بتائی اور بی بی خدیجہ نے فرمایا میرا سلام بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ بالکل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی احادیث جناب خدیجہ کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ رسول خدا نے ایک دفعہ فرمایا، میں خدیجہ کو دوست رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ منکر تھے، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور انہوں نے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی جبکہ دیگر عورتوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، جی بتائیے۔ 4 خواتین ہیں جو عالمین کی عورتوں میں سب سے افضل و برتر ہیں: مریم عمران مادر عیسیٰ، خدیجہ بنت خویلد،
خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آسیہ زوجہ فرعون، ان میں بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سب سے افضل و برتر ٹھہری۔ جب کفار آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تو بی بی خدیجہ اصلی رسالت کی بقا کی ضامن بن گئی۔ بالکل آپ کو نوید ملی کہ ساری دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بالکل لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل فاطمہ زہرا سے چلے گی۔ احسن، بہت وسیع معلومات ہیں ہمارے بچوں کی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جب آخری وقت قریب آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا، اے خدیجہ، آپ کی رحلت ہم پر آسان نہیں ہے، آپ کا فراق ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں جناب خدیجہ سے ڈسکس کی تھی، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے بیٹا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ جنت میں ان برگزیدہ خواتین سے ملے تو انہیں میرا سلام کہیے گا کہ ملکہ عرب نے عرض کیا کہ رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مریم بنت عمران، جناب کلثوم، آسیہ زوجہ فرعون ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بشارتیں انہوں نے فرمائی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو اس کے جنت کے عظیم الشان محل کے بارے میں بتا دوں جو ہیروں سے بنا ہوا ہے، قیمتی پتھروں سے بنا ہوا ہے اور نہایت ہی پرسکون ہے، نہ جس میں شور و گل ہے نہ ہی رنج و کرب۔ بہترین، کیا بہترین بشارتیں تھیں جناب خدیجہ کے لیے۔ جناب خدیجہ کا جب رحلت کا وقت قریب آیا تو وہ خود بہت اداس تھی۔ اس وقت ان کے ساتھ اسماء بنت امیس موجود تھی۔ اسماء بنت امیس نے یہ کہا کہ آپ تو خاتون جنت کی والدہ ہیں، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو آپ اتنی غمگین کیوں ہیں؟ اس وقت جناب خدیجہ نے اسماء بنت امیس سے کچھ گفتگو کی۔ جب جناب اسماء نے بی بی خدیجہ کو روتے ہوئے پایا تو جناب اسماء نے کہا کہ آپ تو زوجہ انبیاء ہیں، تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی بیٹی سے جدا ہو رہی ہوں، جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اس وقت موجود نہیں ہوں گی۔ ہر بیٹی چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ماں موجود ہو، ماں موجود ہو۔ تو جناب اسماء نے یہ بات سنی تو انہوں سے جناب خدیجہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ان کی زندگی رہی تو وہ جناب فاطمہ کا خیال رکھیں گی۔ یہ بات سن کر جناب خدیجہ پرسکون اور مطمئن ہو گئی۔ بالکل۔ جب جناب خدیجہ کا وصال ہوا اس وقت جناب فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک جو مینشن کی جاتی ہے وہ 4 سال ہے۔ اس وقت 4 سالہ جناب فاطمہ الزہرا اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا انہوں نے، بابا جان میری امی کہاں ہیں؟ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کچھ گفتگو کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جی بیٹا بتائیے۔ آپ کے پروردگار کا حکم ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر میرا سلام ہو، اور انہیں بتائے کہ ان کی والدہ قیمتی جواہرات کے گھر میں ہے، جس کی چھت سونے کی ہے اور ستون سرخ یاقوت کے ہیں، اور وہ جناب آسیہ اور مریم بنت عمران کے ساتھ جنت میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 غم ایک ہی سال میں برداشت کیے اور اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ تو کیا کہا تھا رسول خدا نے اس سال کو؟ اس سال کو عام الحزن کہا گیا تھا، یعنی غم کا سال۔ بالکل بہترین، اس سال کو غم کا سال قرار دیا کیونکہ 2 ایسی پرسنالٹیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو گئی تھی جن کا فروغ اسلام میں اور رسول خدا کی معاونت میں بہت زیادہ اہم کردار رہا تھا۔ وہ تھی جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب۔ اس کے علاوہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رفاقت اور غم گساری کو آخری سانس تک نہیں بھول پائے۔ جناب خدیجہ کو مکے کے قریب ایک جگہ سپرد خاک کیا گیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ جیسی بہترین رفیق حیات کوئی اور نہ ملی۔ آج پھر پروگرام کے اختتام پر ہم ایک اسائنمنٹ ڈسکس کریں گے۔ اسائنمنٹ ہم آپ کو انشاءاللہ وہ ٹاسک دیں گے۔
ٹاسک یہ ہوگا بیٹا کہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب فاطمۃ الزہرا کی جو آگے کی زندگی ہے، آیت تطہیر کے حوالے سے، حدیث قصہ کے حوالے سے، جو واقعات ہیں ان کی زندگی میں مباہلہ کے حوالے سے، ان واقعات کو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں کور کریں گے۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن گیدر کیجیے گا تاکہ ہم ایک بہترین گفتگو کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی۔ حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو، حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو، سلام کرتے ہیں پنجتن ختیجہ کو، سمجھ کر محسن دین رسول اکرم نے، سمجھ کر محسن دین رسول اکرم نے دیا ہے اپنی ابا کا کفن ختیجہ کو۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔